سینیٹر ڈاکٹر زرکا صاحبہ کو میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ ٹائم دے دوں، وہ بھی بات کریں. ڈاکٹر زرکا صاحبہ. چیئرمین صاحب آپ کو بہت مبارک ہو، آج پریزائڈنگ آفیسر ہیں آپ ہمارے. وی آر ویری ہیپی اور بہت خوشی ہو رہی ہے آپ اتنی اچھی طرح سب کو ٹائم دے رہے ہیں. تو میرے چند ایک پوائنٹس تھے. ایک تو سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو اسلام آباد کا شہر ہے ICT، اس میں جس طرح سے یہ کرنٹ حکومت نے کنٹینرز کا ایک شہر بنا لیا ہے، اس وقت جو ہمارے ایکسپورٹرز اور امپورٹرز ہیں سبزی کے حوالے سے، فروٹ کے حوالے سے، وہ اس وقت سخت پریشان ہیں کہ کہیں سے بھی کنٹینر کراچی سے لے کر خیبر تک ان کو پکڑا جا رہا ہے، ان کو رکھا جا رہا ہے، اور لوگوں کا بزنس آلریڈی آپ کی امپورٹس اور ایکسپورٹس بہت زیادہ سیریسلی افیکٹڈ ہیں، لو ہیں آپ کی ایکسپورٹس، اور اس کے باوجود اب یہ جس قسم کے کام ہو رہے ہیں یہاں پہ، یہ انتہائی یہ برا ہے پاکستان کے لیے. اور اگر لا اینڈ آرڈر ان سے نہیں ہوتا تو کوئی طریقہ نکالیں، ملک کو نقصان نہ پہنچائیں. دوسری بات یہ کہ ہمارے آج بھی ہم نے دیکھا کہ چیئرمین صاحب نے لیو اپلیکیشنز پڑھی، میرا خیال ہے کوئی 10 منسٹرز کی جو ملک سے اس وقت باہر ہیں. تو ہمارے جو بہت آنریبل پرائم منسٹر صاحب ہیں امپورٹڈ گورنمنٹ والے، انہوں نے فرمایا تھا جب وہ گئے تھے نیو یارک، انہوں نے کہا تھا کہ کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ وہ پلازا ہوٹل میں رہے ہیں وہاں پہ جہاں پہ جونیئر منسٹرز کا جو ہمیں خبر ہے $4000 پر نائٹ سٹے تھا، اور پرائم منسٹر صاحب کا جو ہمیں خبر ہے $10,000 پر نائٹ تھی، اور 7 راتیں یہ لوگ رہے تھے. تو انہوں نے شہباز شریف صاحب نے کہا کہ نہیں، ہم اپنے خرچے پہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ گئے تھے ایئر فورس کے جہاز پہ، اور وہ ایئر فورس کا جہاز ہمارے ٹیکس پیئر کے پیسے سے خریدا جاتا ہے، اور ہم ہی جیسے ٹیکس پیئر کے پیسے سے اس میں تیل ڈال کے وہ جاتا ہے. تو ہماری ان سے مؤدبانہ گزارش ہے، اور آپ کی وساطت سے میں چاہوں گی کہ وہ ہمیں بل دکھا دیں، وہ ہمیں بل دکھا دیں جو انہوں نے ذاتی پے کیے، تاکہ ہم عوام اور ہم سینٹ کے جو ممبرز ہیں ہم ان پہ شک نہ کریں. ہمیں وہ بل دکھائیں جو وہ کہتے ہیں کہ میں ہر ٹرپ کے پیسے خود دیتا ہوں اور میری پوری ٹیم خود دیتی ہے. تو پلیز ہمیں وہ بل دے دیں. اس کے لیے آپ کو جو بھی کوئی ڈاکیومنٹیشن جو آپ کو PM آفس جو خط لکھنا ہے وہ پلیز لکھوائیے، بیکاز اس سے عوام بہت اضطراب میں ہے کہ ملک میں سیلاب ہے، سیلاب کے لیے پیسے مانگے جا رہے ہیں، لیکن جس شاہانہ انداز سے 74 ممبرز کی کیبنٹ ہر روز باہر گئی ہوتی، یعنی ملک میں تو کوئی ہوتا ہی نہیں ہے. سینٹ کے بیچ میں لیڈر آف دا ہاؤس نئے آئے ہیں، وہ بھی امپورٹڈ، وہ UK سے آئے ہیں 6 سال کے بعد شاید یا 5 سال کے بعد، اور وہ بھی ناپید ہیں. تو ہم پوچھتے یہ ہیں کہ یہ، اور سب لوگ ملک سے باہر جا کے وہاں سے کیا کرنے جاتے ہیں؟ انسٹرکشنز لینے آتے ہیں. تو ملک کو ہم آفیشلی ڈکلیئر کر دیں کہ ہم انسٹرکشنز لیتے ہیں باہر سے اور ہم یہاں کام کرتے ہیں. یعنی کہ ہماری جو حکومتیں ہیں، ہم عوام کا اس وقت سینٹیمنٹ یہ ہے چیئرمین صاحب کہ وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے حکمران ہیں یہ صرف حکمرانی کرنے آتے ہیں، پھر اپنے آپ کو NRO دے کے یہ ملک سے باہر جا کے وہاں ان کی بڑی بڑی املاک ہیں، عید، بقرعید، شادیاں، پوتے نواسوں کی، پولو، سب کچھ وہاں جا کے کھیلتے ہیں، اور ہمارے یہاں آ کے ہمیں صرف رونا دے کے جاتے ہیں. جو اس وقت 150 روپے کا پٹرول 250 روپے پہ گیا ہوا ہے، جو بجلی 18 روپے یونٹ سے 55 روپے ہو گئی ہے. آپ مجھے بتائیے، پہلے ہم 18 سے 25,000 روپے کا بجٹ بناتے تھے عام آدمی کا، اس وقت 55,000 روپے کا آپ بجٹ نہیں بنا سکتے ایک فیملی کا. آپ مجھے بتائیے کہ غریب آدمی، عام آدمی، میرے جیسا انسان بھی اس وقت اپنا بجٹ نہیں کر سک رہی میں. تو مجھے بتائیے کہ جو حکومت کے 74 ممبران ہیں، ان کو ادھر سامنے کھڑے ہو کے ہمیں جواب دینا چاہیے کہ یہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے، اور پھر یہ اسی طرح اور پیسے لٹائے جا رہے ہیں، اور ان کے باہر کے ٹرپس ختم نہیں ہوتے. کیا ٹیلی فون نہیں ہے؟ کیا زوم نہیں ہے؟ کیا واٹس ایپ نہیں ہے؟ اس کے اوپر جس سے انہوں نے باہر بات کرنی ہے کریں. ہمارے اربوں روپے خرچ کر کے یہ روزانہ باہر گئے ہیں، اور جس طرح یہ گاڑیاں، اور جس طرح ان کے بغیر پورٹ فولیوز کے ان کو منسٹرشپس ملی ہوئی ہیں، ان کو ایڈوائزرشپس ملی ہوئی ہیں. تو اس کا جواب دے تو ہم ہی جواب لیں گے نا جی. ہمارا سینٹ کا کام چیئرمین صاحب ہے کہ ہم گورنمنٹ اوورسائٹ کریں. تو گورنمنٹ اوورسائٹ تو جب ہی ہوگی جب ہم سوال کریں گے اور ہمیں سوالوں کا کوئی جواب ملے گا. سو یہ سر بہت تکلیف دہ باتیں ہیں، ان کا ہمیں جواب چاہیے.
दूसरी बात ये कि सलीम मांडवी वाला साहब हमारे लिए बहुत ऑनरेबल और रिस्पेक्टेबल हैं। उनका जवाब इजाज़ चौधरी साहब ने बहुत ज़बरदस्त दिया कि हुकूमतों का काम है, हम इंडिविजुअली तो काम करते हैं। पाकिस्तान की कौम दुनिया में मशहूर है कि पाकिस्तानी कौम चैरिटी बहुत ज़्यादा देती है और एक दूसरे का हम ख्याल भी बहुत करते हैं, लेकिन हुकूमत हमारी नापैद है। हुकूमत नापैद है। हुकूमत के पास सिर्फ इस वक्त इस्लामाबाद ही का तो एरिया है, तो हुकूमत इस्लामाबाद में भी काम नहीं कर सक रही। तो क्या मसला है इनका, हमें बताएं। हम जानना चाहते हैं कि इतने पैसे कहाँ खर्च कर रहे हैं, ये क्या, किस और किस बेसिस पे। और आखिरी बात सर, FIA के हवाले से मैं करना चाहूँगी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि हामिद ज़मान साहब को लाहौर से उठाया गया, अपने हामिद खान साहब के बारे में भी हम सुन रहे हैं, और इधर राना सनाउल्लाह साहब हैं कि वो उनको कोई चीज़ पकड़ ही नहीं रही। उन्होंने आज तक ना मॉडल टाउन का हिसाब दिया, ना जो FIA के डॉक्टर रिजवान जिनका कत्ल हुआ, उसके अलावा 3 इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स और भी जो कि बड़ी मुबैना बहुत मशकूक हालात में जो जी फौत डॉक्टर हुए। ज़रका साहब पॉइंट तो ऑफ करें सर प्लीज। मेरा मकसद यही है कि हमें जवाब चाहिए सर, हमें इन सवालों के जवाब चाहिए, और अगर हमें सेनेट में भी ये जवाब नहीं मिलते तो फिर मेरा नहीं ख्याल कोई और फोरम है जहां हमें ये जवाब मिल सकते हैं। बहुत शुक्रिया चेयरमैन।